الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل اذالک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون کانت لهم جزاء ومصیرا لهم فیہا ما یشاءون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا ویوم یحشرهم وما یعبدون من دون اللہ فیقول اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا۔ معزز مصلیان اعظام سامعین کرام، آج کی ان آیات کا یعنی سورہ فرقان کی یہ جو آیات آپ کی ابھی سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان کا ما قبل سے اگر ربط معلوم نہ ہو تو مفہوم کو سمجھنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ تو اسی لیے مختصراً ما قبل میں جو مضمون چلا آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو حتی الامکان آیات کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوششیں کی، مگر وہ لوگ نبوت پر اعتراض کرنے لگے، روز محشر پر اعتراضات کرنے لگے، یہاں تک کہ کلام اللہ شریف پر حق جاننے کے باوجود اعتراضات کرنے لگے۔ یعنی ان کی سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ماننے کے نام سے تو کیا اور بدکتے تھے، جیسے ہی نصیحت کی کوئی بات ان کو پہنچتی تھی تو وہ قبول کرنے کے بجائے اس سے اور بدکتے تھے۔ اسی طریقے سے طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ جو نبی ہے جو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے، اگر یہ سچا نبی ہوتا تو اس کے پاس ڈھیروں خزانے موجود ہوتے، تب ہم اس کو تسلیم کرتے۔ آج کل کی زبان میں اگر کہا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نبی ہے بہت ساری بلڈنگیں اس کے پاس ہوتی جس کا رینٹ آرام سے اس کے پاس آتا اور یہ بیٹھ کر کھاتا۔ تو ٹھیک اسی طرح کے ان کے بھی اعتراضات تھے، بڑے بڑے ان کے باغات ہوتے کھجور کے، اسی طریقے سے دیگر جو میوہ جات ہوتے ہیں، تاکہ اس کو کچھ بھی کرنا نہ پڑتا اور یہ آرام سے بیٹھ کر کھاتا۔ اسی طریقے سے دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ تو نبی ایسا ہے کہ ہماری طرح سے کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، مارکیٹ میں نظر آتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنا اور اسی طریقے سے ہمارے جیسے کاموں کو کرنا، یہ تو ہمارے اور اس کے درمیان برابری کے کام ہیں، لہٰذا یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی تردید کی تھی، یہ گزشتہ تفسیر کا خلاصہ ہے، ان تمام چیزوں کی تردید کی تھی اور ان تمام چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعیدیں نازل فرمائی تھیں اور ان کے سوالات کے جوابات دیے تھے، اور نہ ماننے پر عذاب سعیر، بہت ہی سخت عذاب کی دھمکی دی تھی، اور جہنم کی بہت ہولناکیوں کا بیان تھا، اور کہا گیا تھا کہ تم جب اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم یہ پکارو گے کہ ہے موت ہنالک تدعو ثبورا، وہاں موت موت پکارو گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ اب یہ تمام چیزیں جب سامنے آ گئی، اب آگے اللہ تبارک و تعالی سورہ فرقان آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے، دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیں، یہ تمام مشقتیں جو روز محشر اور آخرت میں اور اس سے پہلے جہنم میں، قبر میں تمہیں بھگتنی پڑیں گی، یہ بہتر ہیں یا پھر وہ باغات بہتر ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے؟
تو ڈیفینیٹلی ان کا جواب یہی ہوگا کہ باغات بہتر ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضائل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات جو باغات کی شکل میں ہیں، انعامات کی شکل میں ہیں، وہ بہتر ہے، تو پھر تم ایمان پر کیوں قائم نہیں ہو جاتے؟ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال ہے۔ ان کے جو سوالات تھے ان کے جوابات تو دیے گئے اور آگے بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن ان سے یہ پوچھئے کہ اگر ذرا سوچو، غور کرو، تم مانتے تو نہیں ہو لیکن ایک مرتبہ مان کر دیکھو، اگر تمہاری آنکھ بند ہوئی اور تم نے نبی کی تمام باتوں کو سچا جانا، پھر کیا کرو گے؟ تو یہ بتاؤ، یہ تمام عذابات کی چیزیں جن کا تمہارے سامنے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ زیادہ صحیح ہے تمہارے لیے یا پھر وہ باغات جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں سے وعدہ کر رکھا ہے؟ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اے نبی کل اذالک خیر، کیا یہ عذاب، اتنی خطرناک چیزیں، اتنی ہولناکیاں، جہنم کی چیخ، جہنم کی پکار، جہنم کی آگ، اس میں طرح طرح کے عذابات کے ذرائع، سانپ، بچھو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو یہ بتائیے کیا یہ بہتر ہے؟ ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ ہمیشہ ہمیش کا باغ بہتر ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں سے وعدہ کر رکھا ہے؟ اور متقیوں کو وہ کیوں ملے گا؟ کانت لہم جزاء و مسیرا، وہ ان کے لیے ان کے نیک اعمال کے بدلے کے طور پر ہوگا اور وہ ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ آخری ٹھکانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دوام ہوگا، زوال نہیں ہوگا، وہاں سے نکلنے کی ان کو کبھی خواہش نہیں ہوگی، وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ کانت لہم جزاء و مسیرا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا ترغیب کیجئے اے نبی، لہم فیہا ما یشاءون خالدین، جنتیوں کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کو وہ چاہیں گے اور ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے۔ لہم فیہا ما یشاءون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا، اور اے نبی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے باغات کا ہونا متقیوں کے لیے یہ ایسا ہے جیسا کہ تیرے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہو۔ اللہ پر کوئی انسان کوئی وعدہ لازم نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ بندوں سے فرما لیا اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ ایک وعدہ ہے جو تیرے رب نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، مسئولا، قابل درخواست چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں سفارش کی جائے۔ ایک تو یہ آیت ہے جس میں یہ اس بات کا اثبات ملتا ہے کہ جنتیوں کے لیے ہمیشہ ہمیش کے باغات ہوں گے۔ محدثین نے لکھا ہے، جو روایات کے نقل کرنے والے ہیں، مفسرین نے بیان کیا ہے، جو کلام پاک کی آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کہ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، انعام ہے، خالص احسان ہے کہ ایک انسان ہے وہ 60 سال کی زندگی گزارتا ہے۔ چلیے مان لیجئے 60 سال میں اس نے کوئی بھی نافرمانی نہیں کی، مکمل اطاعت کی، نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی، حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عبادتیں مقبول بھی ہو گئیں۔ تو اب بتائیے کہ 60 سال کی عبادتوں کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کے باغات بھلا کون دیتا ہے؟ اب آپ دیکھیے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، رات دن محنت کرتا ہے، نہ اپنی صحت کا خیال، نہ کھانے پینے کا خیال، کب اس نے کھانا کھایا اس کو کچھ یاد نہیں، کیوں؟ ایگزام دینا ہے، اور اگر اس میں ناکامی ہو گئی تو سال ہر سال کی محنت بیکار جائے گی۔ تو اب اس کو پڑھتے پڑھتے 30 سال کا یا 35 سال کا عرصہ گزر چکا، اس نے جو محنت کی ہے اس کا بدلہ اس کو ایک اچھی جاب کی شکل میں ملتا ہے، اور عام طور پر 35 سال یا 36 سال یا 33 سال یا 34 سال اس نے جو پڑھائی میں خرچ کیے، اگر آپ اندازہ لگائیں تقریباً اتنے ہی سال آئندہ اگر اللہ اس کو سلامت رکھے اس کے اجر حاصل کرنے کے دن بچ جاتے ہیں۔ 35 سال تک تعلیم مکمل کی،
اور آگے جب 35 میں +35 کر دیتے ہیں تو 70 ہو جاتے ہیں۔ تو 70 سال کی عمر عام طور پر ایسی عمر ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر انسان نہ تو کمانے کا رہتا ہے اور انسان نہ پھر وہ جوانی والے کام کرنے کی حیثیت اس کے اندر رہتی ہے۔ تو 35 سال کی محنت کا اجر ملا صرف 35 سال، زیادہ سے زیادہ مان لیجئے 40 سال، اس سے زیادہ مان لیجئے 50 سال، 85 سال 90 سال کون پہنچ رہا ہے آج کل۔ تو دنیا کا بھی دستور یہی ہے کہ محنت جو دنیا میں کی ہے اس کا جو بدلہ ملے گا تقریباً اتنا ہی ملے گا جتنے سال محنت کی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انعامات کی یہ انلمیٹڈ بارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سی عمر کے بدلے انسان کو جس سے وہ خوش ہوں گے اس کو ہمیشہ ہمیش کے باغات عطا کریں گے۔ محدثین کا کہنا ہے کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس میں نہ کسی کی عبادت کا دخل ہے، نہ کسی کی ریاضت کا دخل ہے، نہ کسی کے حج اور عمرہ کرنے کا دخل ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ترغیب دیتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اور آپ؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک سجدہ ہم پوری امتیوں کے تمام سجدوں پر بھاری ہوتا ہے، آپ کا ایک رات جاگنا ہماری 1000 راتوں کے جاگنے سے بڑھ کر ہوتا ہے، تو کیا آپ کو بھی آپ کی عبادات کے بدلے جنت نہیں ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنت جو ملے گی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے کہ وہ تھوڑی سی عمر کا جو عرصہ ہمیں دیا، اور میں نے بتایا تھا کہ آخرت کا جو ایک سال ہوتا ہے 50,000 سال کے برابر، یہاں کا ایک وہاں کا ایک دن، اور یہاں کے 50,000 سال، اس اعتبار سے اگر ہم اپنی پوری عمر کو شمار کریں تو 3 ساڑھے 3 منٹ کی ہماری پوری عمر بنتی ہے۔ تو اتنی سی عمر کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں، اور بلکہ کہنا بھی بیکار ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالدین کا لفظ استعمال کر دیا ہے تو ہمیشہ ہمیش کے باغات عنایت کر رہا ہے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت مطہرہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احسانات کو دماغوں میں بسانے اور گھسانے کے لیے بندے کی زبان پر ہر لمحہ اور ہر وقت جو دعائیں متعین کی ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ کا نام ہے اور لفظ الحمدللہ مذکور ہے، صرف اسی لیے تاکہ ہم چاہیں نہ چاہیں، ہمیں دعا کا مطلب معلوم ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان جو ہمارے اوپر ہے اس کا کچھ نہ کچھ شکر ادا ہوتا رہے۔ جیسے انسان آنکھ کھولتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اب کھانا کھانے بیٹھے گا تو کہے گا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھانے کے درمیان میں پہنچے گا تو کہے گا اللہم لک الحمد ولک الشکر، کھانے سے فارغ ہوگا تو کہے گا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، وضو کرے گا تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، وضو سے فراغت ہوگی وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، مسجد میں داخل ہوگا، مسجد سے نکلے گا اللہ کے نام کا ورد کرے گا۔ اگر صحیح سے تمام دعاؤں کو یاد کر کے زندگی گزارے تب ہے یہ بات۔ اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کرنے والے بندے کو یہ نہیں کہا کہ ہاں میں جو عنایات تمہارے اوپر کر رہا ہوں ان کے بدلے تم شکر کر رہے ہو، میرا نام لے رہے ہو تو برابر ہو گیا، نہیں، پھر بھی کیا کہا، مزید احسان یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو بڑھا کر دیتا رہوں گا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر شمار کرنا چاہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تو نہیں کر سکتے۔ مزید انعام پھر ان اذکار پر بھی یہ نازل فرما دیا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عنایات جو نازل فرمائی ہیں اس کا احاطہ مشکل ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، فضل کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتے رہنا چاہیے۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہم فیہا ما یشاءون خالدین، ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے اور ہمیشگی کے طور پر ہوگی۔
اسی طرح کی ایک دوسری آیت ہے، لکم فیہا ما تشتہیہ الانفس، تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کو تمہارا جی چاہے گا۔ اب ایک استاد تفسیر فرما رہے تھے، اب ایک شاگرد مزاحیہ انداز میں کھڑا ہوا، حضرت لہم فیہا ما یشاؤون، جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو انسان چاہے گا، تو کیا وہاں سگریٹ بھی ملے گی؟ تو استاد نے کہا بالکل ملے گی، کیوں نہیں ملے گی، لیکن اس کو جلانے کے لیے آگ کی ضرورت ہے، تو آگ لینے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، تو اگر جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو تو تمہیں سگریٹ بھی وہاں ہائی کوالٹی کی ملے گی۔ تو خیر یہ تو ایک مزاحیہ جواب ہوا، باقی اصل جواب اس کا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو دنیا میں معیوب سمجھی جاتی ہیں، روز محشر اللہ تبارک و تعالی انسان کا پورا مائنڈ، پورا بلڈ اور پورا بدن ہی اپڈیٹ کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرنے سے پہلے تمام کی عمر برابر برابر کرے گا، اور پھر جن سے ان کا نکاح ہونے والا ہے ان کی عمر بھی تقریباً ان کے برابر برابر ہوگی، تاکہ بالکل ایک ساتھ ہو کر جنت میں داخل ہوں، وہاں جوانی اور بڑھاپے کا تصور نہیں ہوگا۔ تو ایسا اپڈیٹ اور نیو ورژن جب یہ لانچ ہوگا تو اس میں اللہ تبارک و تعالی ایسی خصوصیت ڈالے گا کہ غلط چیزوں کی خواہش ہی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ابھی عصر کی نماز کے بعد ایک حدیث آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمانے کے بعد مؤمنین کی آپس میں جو رنجش ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، ایک دوسرے سے کبھی کبھی کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، تو اس حسد کو، کینہ کپٹ کو، شکایتوں کو، شکووں کو، سب کو کھینچ کر باہر نکال کر پھینک دے گا۔ تو جب اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جنت صرف صاف اور ستھری جگہ ہوگی، وہاں پر خیالات بھی عمدہ عمدہ آئیں گے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سوچ کا معیار رکھا ہوگا وہ بھی پاکیزہ ہوگا، صاف ستھرا ہوگا۔ اسی لیے وہاں کی شراب کے بارے میں کہا گیا شرابن طہورا، پاکیزہ شراب ہے، عمدہ شراب ہے۔ بہرحال وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اب یا تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے یا پھر غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، دو ہی آپشن ہیں، اس کے سوا تو کچھ ہوتا نہیں دنیا میں، یا تو اللہ کی عبادت یا تو پھر غیر اللہ کی عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میری عبادت نہیں کرے گا، میری عبادت میں کسی کو شریک کرے گا، تو ہم ان تمام کو سامنے جمع کریں گے، اور ان کے سامنے ان لوگوں کو جمع کریں گے یا ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے اور پیش کریں گے، لائیں گے، جن کو یہ پوجتے تھے۔ اب پوجنے میں چاہے وہ شاہ صاحب کا مزار ہو، چاہے غوث پاک کی قبر ہو، چاہے اسی طرح کوئی درخت ہو، کوئی پتھر ہو، جتنے بھی چیزوں کو لوگ پوجتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا، تمام کو گویائی عطا کی جائے گی، اور ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ اب ادھر یہ عابدین کھڑے ہیں جو صبح میں ہاتھ جوڑتے ہیں سورج کے سامنے، اسی طرح پیپل کے درخت کے سامنے، شام میں ہاتھ جوڑتے ہیں مغرب کی طرف منہ کر کے، یا جو بھی اللہ کی عبادت کے علاوہ جو بھی طریقے دنیا میں رائج ہیں، تو عابدین کو ادھر کھڑا کیا جائے گا، معبودین کو ادھر کھڑا کیا جائے گا۔ اب جن کو پوجتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کریں گے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان کو، ان پجاریوں کو، عقل کے اندھوں کو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان تمام معبودان باطلہ کو جن کو یہ پوجتے تھے، فَيَقُولُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان کہیں گے، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، اچھا یہ بتاؤ، یہ دنیا میں رہتے ہوئے تم کو پوجتے تھے، کیا تم نے اپنی عبادت کا ان کو حکم دیا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ ہمارے مرنے کے بعد قبر پہ چادریں چڑھانا، تم کہہ کے گئے تھے کہ ہمارے مزارات کے چکر کاٹنا، تم کہہ کے گئے تھے کہ ہم کو حاجت رواں مشکل کشاں سمجھنا، بتاؤ ان کے سامنے بتاؤ، ان کے منہ پر بتاؤ۔ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور اگر یہ خود گمراہ ہوئے تھے تو وہ بھی بتاؤ۔ اب یہ جن کی پرستش کی جا رہی تھی وہ کہیں گے، قالوا سبحانک، یا اللہ آپ کی ذات پاک، ہم کون ہوتے ہیں اس بات کا حکم کرنے والے کہ ہماری پرستش کی جائے؟
ہم نے کب کہا تھا کہ مزارات کے چکر لگائے جائیں، وہاں پر پیشانی ٹیکی جائے، ہاتھوں میں دھاگا باندھا جائے منتیں پوری کرنے کے لیے، یہاں پر لال دھاگا باندھ کر چلا جائے؟ ہم نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ پھر یہ گمراہ کیسے ہوئے؟ ما کان ینبغی لنا، اور ہماری تو جرأت بھی نہیں تھی کہ ہم ایسا کرتے، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم آپ کو چھوڑ کر آپ کے علاوہ کو کارساز بنا لیتے، ہمارے میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ ایک گڑبڑ ان سے ہوئی ہے، کیا؟ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، لیکن آپ نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو مال و متاع بہت زیادہ دے دیا تھا۔ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، یہاں تک کہ یہ اس مال کے نشے میں اتنے گمراہ ہو گئے، ان کی عقل پر مال کا خمار اتنا چھا گیا کہ انہوں نے آپ کو ہی بھلا دیا۔ کچھ محدثین نے کہا کہ یہاں پر ذکر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کچھ نے کہا اللہ کا ذکر ہے، جو بھی ہے تو کہیں گے کہ آپ نے ان کو اتنا مال اور متاع دیا تھا کہ انہوں نے آپ کو اور آپ کی یاد کو بھلا دیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور اے اللہ ہم تو آپ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، یہ خود ہی ہلاک ہونے والی قوم تھی، ہمارا ان سے کوئی کنیکشن نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، جہاں ان کو ڈالنا ہے وہاں ڈالو، اور ہم کو اپنے فضل سے ہمارا راستہ اور ہماری منزل دکھاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ، ارے بھائی انہوں نے تو فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تم تو کہتے تھے ہم ولیوں کے ولیوں کو پوجتے تھے، ہم غوث پاک کو پوجتے تھے، ان سے منتیں مانتے، یہ تو منع کر رہے ہیں، یہ تو خود میرے سامنے سجدے میں گر رہے، کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بخش دیجئے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، انہوں نے تو تم کو جھٹلا دیا۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، تو آج نہ تو تم سے عذاب ہٹایا جائے گا اور نہ تمہاری کوئی مدد کو یہاں پر آئے گا۔ یہ تو ایک آیت ہے، لیکن یہاں پر اس آیت میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ باری تعالیٰ آپ نے ان کو جو مال و متاع دیا تھا، ان کے آباء و اجداد کو جو مال و متاع دیا تھا، اس مال و متاع نے ان کی عقل میں فتور ڈال دیا، یہاں تک کہ انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا۔ تو محدثین نے اس طرح کی روایات کو جمع کیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ عقل سب سے پہلے جو بند ہوتی ہے انسان کی، وہ ایسے مال اور متاع کی وجہ سے ہوتی ہے جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہو اور اس کو بغیر کیے مل گیا ہو۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، آپ نے ان کو اتنا زیادہ مال و متاع دے دیا اور ان کے آباء و اجداد کو۔ اب جب آباء و اجداد دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں تو اس کا وارث کون بنتا ہے؟ اولاد۔ انسان اگر اپنے بلبوتے ارب پتی بھی بن جائے اور وہ مال اس کی تمام محنت کا کمایا ہوا ہو، اس کے ہنر کا کمایا ہوا ہو، اس نے محنت کر کے وہ عہدہ حاصل کیا اور اس عہدے سے اس مال کو وہ حاصل کر رہا ہے، تب بھی اتنی ناقدری نہیں ہوتی جتنی ناقدری آباء و اجداد کے مال کی انسان کرتا ہے۔ ایک دم ایسا لگتا ہے کہ حرام کا مال کہیں سے پھنس گیا۔ اب چونکہ آباء و اجداد نے نہ صحیح ان کی تربیت کی اور یہ اسی طرح سے آباء و اجداد کی روش پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، تو یہ جو پیسہ ہے اگر یہ حد سے زیادہ آ جائے تو یہ بھی عقلوں کو خراب کرتا ہے۔ ترقی حد سے بڑھ جائے تو ہوتا ہے زوال آخر۔ سب سے پہلے عقل میں فطور پیدا کرتا ہے، طرح طرح کے سوالات دماغ میں ڈالتا ہے، کبھی اس کو نمازیں چھینے لگتی، کبھی اس کو روزے سمجھ میں نہیں آتے، کبھی اس کو حج کرنے کا فارمولہ سمجھ میں نہیں آتا، کبھی اس کو زکوٰۃ دینے میں کیا لوجک وہ سمجھ میں نہیں آتا، تو طرح طرح کی چیزیں دماغ میں آتی۔ اور آپ دیکھیے جو جاہل طرح کے لوگ ہیں، جو دین سے دور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی طرح سے، یہ چھوڑ دیجیے حرام حلال ہے، ان کو بہت مال و دولت سے نواز دیا ہے، لیکن وہ دین سے دور ہیں، تو دیکھو ان کو کس طرح کے وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جو ٹوپی والے نظر آ رہے ہیں انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اگر اپنے ملک میں سلامتی ہمیں چاہیے تو ان مدارس کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ مسلمانوں کے الفاظ ہیں، یہ وہ سگنیچر شدہ تحریرات ہیں جو پردھان منتری صاحب کے پاس پہنچتی ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو بڑے بڑے مالدار ہیں، مسلمان ہیں
اور صحیح طریقے پر ان کی تربیت نہیں ہو سکی۔ وہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے مال جب آتا ہے اور انسان کے اندر دینداری نہ ہو تو وہ عقل پر حملہ کرتا ہے۔ جیسے ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مقامات حریری، اس میں ایک شاعر کا ذکر ہے، تو شاعر کو کسی نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک دینار ہے، اس دینار کی پہلے تم برائی بیان کرو اور پھر اس کی تعریف بیان کرو۔ تو اس نے پہلے برائی بیان کرنا شروع کی، اور برائی کرنے میں سب سے قیمتی لفظ جو اس نے کہا وہ یہ کہا کہ یہ جو دینار ہے اتنا زیادہ دغا باز ہے، دھوکے باز ہے کہ جب تک جیب سے نہیں نکلتا وفاداری نہیں کرتا۔ دیکھ کتنی قیمتی بات ہے، یعنی کہ آپ 1 کروڑ کے مالک ہیں، دوسرے کو کیا مطلب ہے تمہارے 1 کروڑ سے؟ آپ تکیے کے نیچے رکھیے، ان کو نیچے بچھا کر اس پر چلیے، ان پر لیٹیے، کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچائیں گے۔ جب آپ ان کو جیب سے نکال کر، روم سے نکال کر، بینک سے نکال کر، ATM سے نکال کر خرچ کریں گے، اپنے دل سے دور کریں گے، تب بدلے میں وہ کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ تو یہ ہے پیسے کی خاصیت کہ جب تک وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، تمہاری جیب سے نکلے گا نہیں، تمہیں فائدہ پہنچائے گا نہیں۔ اور پھر اس نے تعریف کرتے ہوئے ایک اور جملہ کہا، بہت سارے اشعار کہے لیکن قیمتی جملہ اس نے کیا کہا؟ لَوْلَا التُّقَىٰ لَجَلَّتْ قُدْرَتُهُ، کہ قیمتی بھی اتنا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کا ایمان خراب کر دیتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو، اچھے خاصے لوگوں کو چور بنا دیتا ہے۔ اور اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کہہ دیتا کہ پیسے کی طاقت بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ جو پیسہ ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو دیا وہ خام خواہ میں فخر کر رہا ہے۔ پر ڈے اگر ایک انسان 300 روپے اپنی ذات کے لیے کھاتا ہے اور اچانک اس کے پاس 10 کروڑ 10 ارب کہیں سے آ گئے تو کیا تب وہ سونا کھانا شروع کر دے گا؟ وہ چاندی کھانا شروع کر دے گا؟ تب بھی وہ 300 روپے کا کھانا ہی کھا پائے گا۔ وہ تمام کے تمام امانت اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، ابھی آنکھ بند ہو گئی، ابھی حصے لگنے شروع ہو جائیں گے، بس اتنی اوقات ہے اس مال کی۔ ہاں، مگر وہ مال جو کھا کر ختم کر دیا، وہ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور وہ مال جو صدقہ جاریہ کے طور پر کہیں پر لگا دیا، صرف یہ چیزیں کام آنے والی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں آنے والا۔ جیسے ایک شاعر نے کہا، ٹک ہرس و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیش پھرے مارا مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلا سر بھارا، سب ڈھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جب لوگ مسجد میں آ کر یہ جو اسٹیل کی چارپائی ہے جس پہ جنازے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، جب اس کی تلاش میں آئیں گے، مؤذن صاحب سے پوچھیں گے چارپائی کدھر رکھی ہوئی ہے، جنازے کو اٹھا کر لے جانا ہے، تو جب آپ کا جنازہ لوگوں کے کندھوں پر ہوگا، مال و متاع آپ کا زمین پر ہی دھرا رہے گا اور آپ زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ تو ایسی چیز جس کو آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے، اس کی وجہ سے دماغ کے اندر فطور پیدا کرنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، یہ شیطانی حرکت ہے، شیطانی چالیں ہیں۔ اسی لیے ان معبودان نے کہا وَلَٰكِن مَتَّعْتُهُمْ وَآبَاءَهُمْ، یا اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا ہماری عبادت کرو، ان کو مال و متاع اتنا مل گیا تھا کہ ان کی عقلیں خراب ہو گئی تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوا ہے تو ہم ان کو بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض کوئی کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے بڑے غفور الرحیم ہیں، اتنی زیادہ ہولناکیاں انہوں نے دیکھ لی ہیں، جہنم کو دیکھ کر ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ان کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون بہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھیگی بلی بنے کھڑے ہیں، بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، تمام اپنے اوپر الزامات کو قبول کر رہے ہیں، تو کیا ایسی خطرناک صورتحال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو کیا معاف نہیں کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ کہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو بالکل کلیئر کر دیا، جیسے پانی اگر آپ پیئیں گے تو آپ کی پیاس بجھے گی، روٹی کھائیں گے تو پیاس نہیں بجھے گی، کھانا کھائیں گے تو بھوک مٹے گی، پانی پئیں گے خالی تو بھوک نہیں مٹے گی، دھوپ میں بیٹھیں گے تو آنچ لگے گی، اور اگر آپ فین کے نیچے بیٹھے اور آپ چاہیں کہ مجھے تھوڑی سی ہٹ مل جائے، نہیں ملے گی۔
تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء میں تاثیر پیدا کر رکھی ہے اور ان کا اللہ کی قدرت کے مطابق وہ اثر ظاہر کرنا ایک دم بالکل پرفیکٹ ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو صفات شمار کرا رکھی ہیں ان کے جو معنی ہے وہ بھی ایک دم بالکل پرفیکٹ ہیں، اس میں وہ تکلف بالکل نہیں کریں گے۔ مومنوں کے بارے میں کہا کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنی ذات پر اس نے رحمت کو لازم کر لیا ہے، اگر گنہگار ہیں تو میرے سامنے آئیں، روئیں گڑ گڑائیں، میں رحمت سے بخش دوں گا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر کفار کو روز محشر بخش دیا جائے کہ نعوذ باللہ، کلام پاک کی اس آیت کو جس کو ہم 2000 سال تک دنیا میں پڑھ کر آئے ہیں وہ جھوٹی تھی، نعوذ باللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے گئے رولز بالکل سچے ہیں اور انہی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اب آخر میں ان کے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی، یہ جو کہتے ہیں کہ کیسا نبی ہے، یہ تو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، مارکیٹنگ بھی کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول مگر وہ کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اے نبی کے صحابہ اور اے ہر وہ شخص جس کے پاس یہ آیت پہنچے سنے، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا رکھا ہے، مطلب کچھ نبیوں کو کچھ خصوصیات سے نوازا، اب ان خصوصیات کو دیکھ کر کون ایمان لاتا ہے اور ان پر اعتراضات کر کے کون گمراہ ہوتا ہے، تو تم میں سے ہی بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی کہ تمہیں صبر کرنا چاہیے، بس کچھ دن کی اور بات ہے، ان کو مزے اڑانے دو۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور رہی ظلم کی بات کہ یہ بے جا ظلم کرتے ہیں، ان کو کوئی کہنے سننے والا نہیں، تو تیرا رب بہت زیادہ دیکھنے والا ہے اور سب پر نگراں ہے، سب پر نگہبان ہے، جب اس کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو پائی پائی کا حساب چکانا پڑے گا۔ آخر میں ایک نقطہ محدثین اور مفسرین نے دونوں نے بیان کیا یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں معیشت کے اعتبار سے لوگوں میں جو 19-20 کا فرق رکھا ہے، اس میں بڑی مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر ہر ایک انسان لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، ہر ایک انسان کے پاس بے شمار دولتیں ہوں، تو آپ بتائیے کسی حاجی صاحب کا گھر بنانے کے لیے کوئی مستری کیوں آئے گا؟ اسی طریقے سے کسی مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے کوئی مستری کیوں آئے گا جب ہر ایک انسان کروڑ پتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے اگر سب کے سب خوبصورت ہوتے تو پھر ایک دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتنہ کیوں بناتا، ایک دوسرے کو کوئی نام کیوں رکھتا؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی الہی تونگری بودے فقر نہ بودے، یا اللہ کتنا اچھا ہوتا مالداری ہوتی فقیری نہ ہوتی، صحت بودے بیماری نہ بودے، صحت مندی ہوتی بیماری نہ ہوتی، اور زندگی بودے مرگ نہ بودے، زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی ہے میرے پیارے نبی ذرا بتائیے اگر مالداری ہوتی، غریبی نہ ہوتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کون کرتا؟ کون شخص تھا ایسا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی؟ جو غریب ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں، ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ امیر لوگوں کو بھی سمجھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس صحت مندی ہوتی، انسان کے پاس بیماری نہ ہوتی، تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذریعہ کیا ہوتا؟ تمام کے تمام تو صحت مند ہیں، تمام کے تمام، اور ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے، تکبر میں حد سے بڑھ جاتے کیونکہ بیماری تو ہے نہیں۔ اسی طریقے سے اگر موت نہ ہوتی تو ہم سے کیسے ملاقات کرتے؟ کیسے پتہ چلتا کہ ہم بھی ہیں؟ جس نے تم کو بنایا ہے، کوئی ذات ہے جو تمہارے کیے کا حساب لے گی۔
کوئی ذات ہے جس کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو یہ تمام ڈر جو لوگوں کے دلوں میں ہے، انہی کے ساتھ یہ دنیا قائم ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن میں، جمال میں، پیسے میں، وجود میں، صحت میں، تندرستی میں، ہائٹ میں، ہر طرح سے لوگوں میں فرق رکھا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کا کام ایک سے لیتا رہے، ایک کا کام ایک سے لیتا رہے۔ اب جو بیمار ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کی تمام انکم مریضوں سے چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے جس کو کوئی ضرورت ہے، پیسہ اس کے پاس بہت ہے، وہ مارکیٹ جائے گا تو سامان لائے گا۔ مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ کوئی کسٹمر آئے اور ہماری بکری ہو تاکہ ہمارے گھروں میں چولہا چلے۔ تو یہ تمام نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح گھما رکھا ہے، اور اسی طرح سے یہ دنیا قائم ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورہ فرقان کی آیات تھی 14، 15، 16، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتایا کہ نبوت بھی برحق ہے، آخرت بھی برحق ہے، آخرت کا عذاب بھی برحق ہے، آخرت پر بے جا اعتراضات غلط ہیں، نبوت پر بے جا اعتراضات غلط ہیں، اس کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا، ظالم ابھی فرصت توبہ ہے دیر نہ کر، ظالم ابھی فرصت توبہ ہے دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں جو گرا اور سنبھل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم پر سنبھلنے کے لیے احکامات نازل فرمائے، آیتیں نازل فرمائیں۔ پڑھیے، آپ نہیں پڑھنا ہے تو کسی کی تفسیر سنیے، بیٹھ کر کلام پاک کی آیات میں غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا زیادہ سمجھانے کی کوشش کی۔ اب اگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کسی کے دماغ میں بات نہیں آتی تو روز محشر یہ اعتراض غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کا معاملہ نہیں کیا، کرم کا معاملہ نہیں کیا، اور ہمیں عذاب میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مرتے وقت کلمہ طیبہ کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہمارا ٹھکانہ جنت میں بنائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم، ہم سب آپ کے بندے ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ مولا کریم، سیاہ کار ہیں، نہ جانے کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں۔ آپ نے اگر ہمارے گناہوں پر پردہ نہ ڈالا ہوتا مولا کریم، ہم تو بہت ہی زیادہ شرمندہ ہو چکے ہوتے۔ مولا کریم، جیسے دنیا میں آپ نے ہماری عزت بچا رکھی ہے، مولا کریم اپنے فضل سے آخرت میں بھی ہماری عزت بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، امت مسلمہ کے سامنے، اپنے لاڈلے پیارے حبیب کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرما۔ مولا کریم، وہاں جہاں ہمارے خاندان کے افراد بھی ہوں گے، مولا کریم ہمارے دوست و احباب بھی ہوں گے، وہ سمجھیں گے، کہیں گے کہ دنیا میں تو بڑا پاکیزہ بنا پھرتا تھا، اس کے ایسے ایسے اعمال تھے۔ مولا کریم، روز محشر کی رسوائی سے بچا۔ مولا کریم، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، آپ کے سامنے بھکاری بن کر آپ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ مولا کریم، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سوال کرتے ہیں۔ مولا کریم، آپ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، جہاں بھی جس خطے میں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، سبوں کی پریشانیوں کو مولا کریم ختم فرما۔ ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ مولا کریم، ان کے ساتھ خیر کا، فضل کا، عافیت کا، ستاری کا معاملہ فرما۔ ہمت اور حوصلے میں مزید تقویت عطا فرما۔ مولا کریم، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کی غیب سے قرض ادا کرنے کی شکلیں قائم فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بری فرما۔ آقا نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ بھی شامل فرما۔ جن چیزوں سے پناہ چاہی ہے مولا کریم، ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ عطا فرما۔ مولا کریم، ہماری دعاؤں کو اپنے لاڈلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔